اس میں کوئی ہماری کاوش ہے؟ اس میں کوئی ہماری محنت؟ کوئی محنت نہیں، یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ لیکن اس امت میں رہتے ہوئے باکمال ہونا، اس میں ہماری کوشش ہے۔ رب ذوالجلال نے کمال کو کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ عمل کے ساتھ جوڑ دیا۔ آپ پورا قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں، پورا قرآن مجید رب ذوالجلال جل وعلا نے پورے کے پورے قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں صفات کا بیان فرمایا، کمال کو صفات کے ساتھ جوڑ دیا۔ آپ پہلا پارہ دیکھیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہاں سے پڑھتے پڑھتے آپ آئیے، رب تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ کامیاب لوگ کون ہیں؟ یہ جو پچھلی صفات کے حامل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ عزیز دوستو، ہمارے نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت کی طرف دیکھا جائے، آپ اللہ کے نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، لیکن ذرا سوچئے تو صحیح، مکی زندگی کے اندر سرکار نے اتنی مصیبتوں کو کیوں برداشت کیا؟ اپنا کردار کیوں پیش کیا؟ مدینہ طیبہ میں سرکار نے اتنی سختیوں کو کیوں جھیلا؟ عزیز دوستو، اپنا کردار اور اس کے ذریعے معاشرے کے اندر اسلام کی تعلیمات کو رائج اور قائم کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ میلاد شریف آئے تو ماہ میلاد میں سرکار کی محبتوں کا اہتمام کریں، ربیع ثانی شریف آئے تو سرکار غوث اعظم کی عظمتوں کا اہتمام کریں، اس کے بعد عملی زندگی کے اعتبار سے آپ کون اور میں کون؟ عزیز دوستو، اسلام کا یہ طرح امتیاز نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جس محبوب کی محبت کو تم نے آنکھوں اور دلوں میں سجایا، اسی محبت کو اپنے مبارک کردار، اپنے کردار میں بھی لانے کی کوشش کرو، پھر نتیجہ کا نکلے گا۔ تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تم رسول اللہ کے غلام ہو، زمانہ تمہارے کردار کو دیکھ کے سمجھ جائے گا یہ رسول اللہ کا غلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، احمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ۔ تو پہلی میں نے یہ چیز عرض کی کہ ایک ہے کمالات مصطفیٰ علیہ السلام اور ایک ہے کردار رسول علیہ السلام۔ تو رب ذوالجلال جل وعلا نے صرف سرکار کو کمالات نہیں عطا فرمائے، سرکار کو کردار عطا فرمایا۔ اب یہاں جتنے بھی نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، میں سب کے لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ عیسائیوں کے سامنے، یہودیوں کے سامنے، ہندوؤں کے سامنے، سکھوں کے سامنے یہ چیلنج کر سکتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی ایسا اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد کوئی مبارک کردار تمہارے پاس موجود نہیں ہے جو مجسم پیکر ہو اس ذات کا جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا۔ لیکن تمہارے پاس ایسا کوئی نہیں، ہمارے پاس رب تعالیٰ کے فضل سے ہر صدی میں، صدی کے ہر سال میں ایسے کردار موجود ہیں جو چلتے پھرتے سرکار کے نمونات تھے، جو چلتے پھرتے نبی علیہ السلام کا مبارک آئینہ تھے۔ اور وہ کون ہیں؟ آج ہم جن کو حضرت سیدنا غوث اعظم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت سرکار کا مبارک کردار ہے۔ حضرت علی بن عثمان حجویری آپ کی شخصیت سرکار کا کردار ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا سلطان باہو جن کا آپ نام کثرت سے لیتے ہیں، عقیدت کا اہتمام کرتے ہیں، وہ سرکار کا چلتا پھرتا کردار ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں سرکار کے ایک دوسرے مبارک جوانی کے کردار کی طرف۔ سرکار کی عمر شریف ہوتی ہے 17 سال۔ پہلے کتنا سال تھا؟ 12 سال۔ اب عمر شریف کا دور آتا ہے 17واں سال۔ اب 17 سال کا نوجوان چونکہ اس کے اندر قوت آتی ہے، ہمت آتی ہے، وہ اپنی شجاعت کو لے کے معاشرے میں آتا ہے، اور زمانے میں جب مختلف تحریکیں چلتی ہیں تو وہ ان تحریکوں کا حصہ بنتا ہے، اور پھر اپنے نام کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنی بقا کے لیے وہ اہتمام کرتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مبارک زندگی کے اس دور میں امت کو ایک کردار عطا فرمایا۔ 17 سال کا دور ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک واقعہ ہوا، اور واقعہ یہ تھا کہ ایک فرد مکہ مکرمہ میں عمرہ کی نیت سے آیا، بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے۔ جب وہاں پہ پہنچا تو بیت اللہ شریف میں ایک فرد تھا مکہ مکرمہ کے اندر، اس نے اس کا مال چھین لیا۔ مال جب چھینا تو اس نے آہو فغان شروع کیا، واویلا شروع کیا کہ میرے پلے تو کچھ بھی نہیں اور میرا واپس جانا مشکل ہے، اب میں کیا کروں گا؟ کسی نے اس کو کہا کہ تم کیوں کرو کہ فلاں پہاڑی ہے، اس پہاڑی پہ چلے جاؤ۔ اور اس وقت یہ طریقہ ہوتا تھا کہ اونٹنی کی کونچیں کاٹی جاتی یا اونٹنی کے جو چہرہ ہے اس پہ زخم لگایا جاتا، اور وہ اس وقت واویلا کرتی، لوگ اکٹھے ہوتے اور پھر اپنا مسئلہ جو وہ بیان کیا جاتا۔ لہذا اس نے ایسا ہی کیا۔ محبوب کریم علیہ السلام اس وقت لڑکپن کا دور ہے۔ حبیب کریم علیہ السلام کو پتہ چلا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی بے کسوں کی اور بے بسوں کی رہنمائی فرمانے والے تھے۔ سرکار تشریف لے آئے۔ حبیب کریم علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد جس فرد نے وہ ظلم کیا تھا سرکار اس کے گھر پہ تشریف لے گئے۔
اور فرمایا اس وقت تک میں واپس نہیں جاؤں گا جب تک تم اس کا مال اس کو واپس نہیں کرو گے۔ اب یہ ہے اپنی توانائی کو سرکار نے کس طرف لگایا؟ اس وقت جب ابھی نبوی ذمہ داریاں نہیں آئیں، سرکار نے اپنی توانائی کو کس طرف لگایا؟ زمانے کے پسے ہوئے لوگوں کو سنبھالنے کی طرف سرکار نے اپنی توانائی لگائی۔ زمانے کے اندر جو ٹوٹے ہوئے لوگ تھے سرکار نے اس طرف اپنی ذمہ داری لگائی۔ آج جو نوجوان کہاں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، معاشرے میں پسے ہوئے لوگوں سے منہ پھیر کر اور انسانیت سے ناطہ توڑ کر وہ اپنے آپ کو محدود کر رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ نہ اس کے پاس کچھ سنانے کے لیے کوئی فرد موجود ہے، نہ زمانے کے پاس سنانے کے لحاظ سے کوئی ذمہ دار احساس والا بندہ موجود ہے۔ حضرت محبوب کریم علیہ السلام اس وقت اس کے ہاں تشریف لے گئے۔ پھر محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد فرمایا کہ یوں کیا جائے کہ باقاعدہ ایک جرگہ بلایا جائے، اس جرگے کے اندر جو مکہ مکرمہ کے ذمہ دار ہیں سب کو بٹھایا جائے اور یہ طے کیا جائے کہ آئندہ زمانے کے اندر جو